السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیخ کباب بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی، اور ہمیشہ کی طرح دن بھر کی نارمل روٹین کے کام تو یوں ہی چلتے رہیں گے۔ آج کل کے دور میں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس تیزی سے گزرتے ہوئے وقت میں ہمیں کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو پازیٹیو سوچ کے مالک ہوں، جن کی کمپنی میں بیٹھ کر ہمیں پازیٹیو وائبس آئیں۔ لیکن اس نفسا نفسی کی دور میں ہماری سوسائٹی میں ہر طرف ٹاکسک لوگوں کی بھرمار ہے۔ میرا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ٹاکسک رویہ کس طرح ہماری زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں تقریباً 95% لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں، اور تقریباً 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جینولی اچھے ہوتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں اور کیئرنگ ہوتے ہیں۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ٹاکسک لوگوں سے کیسے بچیں یا ان کو کیسے ہینڈل کریں۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارے قریبی دوست یا ہمارے فیملی ممبرز ہمارے ساتھ ٹاکسک ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو کیسے ڈیل کریں۔ ایسے وہ سارے لوگ جو اپنے رویے سے آپ کے ایموشنز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، کبھی اپنے موڈ کے حساب سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کے ڈیسیژنز میں انٹروڈ کر رہے ہیں، آپ کے انڈیپینڈنس، آپ کے سیلف آف انڈیپینڈنس کو ختم کر رہے ہیں، آپ سے ایسے وہ سارے سوالات پوچھ رہے ہیں جن سے آپ کی کمزوری ظاہر ہو اور آپ کی پرسنل اسپیس افیکٹ ہو رہی ہو۔ ایسے لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی سکسیس پر وہ کیسے ریئیکٹ کریں۔ ایسے ٹاکسک لوگوں سے چیخنے کے لیے، ایسے ٹاکسک لوگوں سے بچنے کے لیے آپ نے ایک سٹیپ لینا ہے۔ دوسروں کو چینج نہیں کرنا، اور کسی اور کو تو آپ چینج کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ اپنا تاثر کسی اور کے ذہن میں اپنے بارے میں چینج کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنا رویہ چینج کرنا ہے تاکہ دوسروں کی ٹاکسکسٹی سے آپ پر افیکٹڈ نہ ہو۔ شروع سے ہی آپ ہر رشتے میں، ہر تعلق میں، ہر ریلیشن شپ میں اپنی پرسنل اسپیس اور باؤنڈری ایسی رکھیں کہ کوئی ان کو بریک نہ کر سکے، اور آپ کے ایموشنس افیکٹ نہ ہوں۔ آپ دوسروں کو اجازت ہی نہ دیں کہ وہ آپ سے اس قسم کے سوال کریں جس سے آپ کا پیس آف مائنڈ یا آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو۔ ٹاکسک لوگوں کی ایک یہ بھی خامی ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈالتے رہتے ہیں، اور بار بار انہیں پرابلمس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہم اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور سلوشن کی طرف جائیں۔ ٹاکسک لوگوں کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آرگیو کرتے ہیں، اور پھر ایسی ڈرامیٹک سچویشن لے آتے ہیں جس سے آپ کا پیس آف مائنڈ افیکٹ ہو، اور آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو کہ انہی کے بارے میں سوچنے لگ جائیں۔ اس سچویشن میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی ساری لڑائیاں یا ایسے سارے آرگیومنٹس جو بھی ہوں، اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نگیٹیوٹی دوسروں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنے کے لیے اپنی سیڈ باتیں یا اپنی زندگی کے ڈارک فیسز کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں ظاہر ہے آپ کو جینین ہونا پڑتا ہے، سمپتھی دکھانی پڑتی ہے، لیکن ایسے پوائنٹ پر جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ صرف اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کی نیگیٹو انرجی اپنے اندر ٹرانسفر نہیں ہونے دینی۔ ایسے ٹاکسک لوگ جو دوسروں کے انسلٹ کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے ایسا بیہیو کرنا ہے کہ آپ انہیں اجازت ہی نہ دیں کہ وہ آپ کے پرسنل کریکٹر پر انگلی اٹھائیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کی سکسیس پر یا دوسروں کی اچیومنٹ پر بہت زیادہ نگیٹو بیہیو کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اگر وہ آپ کی انسلٹ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنے قریب بالکل نہ آنے دیں، ہرگز نہ آنے دیں۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کی انسلٹ کرے۔
ٹاکسک بننے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ آئینہ نہیں دیکھ سکتے. اب آپ آئینے کا مطلب سمجھیں. آئینے کا مطلب شیشہ نہیں ہے. آئینے کا مطلب ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر لگا ہوا شیشہ یا واش روم والا شیشہ نہیں ہے. آئینہ ایک سچویشن کا نام ہے. مطلب آئندہ بندہ بھی ہوتا ہے. آئینہ فیڈ بیک بھی ہو سکتا ہے. آئینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اس میں ریفلیکٹ کر کے دیکھنا ہے. یہ ہے آئینہ. ٹاکسک لوگ آئینہ نہیں دیکھ سکتے. ان کو کبھی بھی آئینہ دکھانے کی کوشش کریں تو یہ اس کو توڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کا بھلا چاہتا ہے نا تو اس کا باطن اس کے اپنے سامنے اشکار کر دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ حدیث نبوی ہے. انسان برا نہیں ہوتا، اس کی عادتیں بری ہوتی ہیں. ایک سرچ کے مطابق ٹاکسک بندہ بیسیکلی اپنے ٹراما اور اپنے سٹریس کو ڈیل نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ٹاکسک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جن گھروں میں ماں باپ کے جھگڑے اور بچوں کی آنکھوں کے سامنے ماں کو مارا جاتا ہے نا، ایسے گھروں کے بچوں کا ٹاکسک ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اور ٹاکسک ہونے کا ایکسٹریم لیول سوسائڈ یا دہشت گردی ہے. یعنی کہ جو ٹاکسک بندے ہوتے ہیں اگر ان کی مناسب ٹائم پر تھیراپی نہ کی جائے یا ان کو ٹریٹ نہ کیا جائے پیار سے محبت سے، تو ان کا جو اس کی جو اسٹریم وہ اتنی زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے کہ یا تو وہ سوسائڈ کا سوچنے لگتے ہیں یا وہ پھر دہشت گرد بن جاتے ہیں. اس لیے ٹاکسک لوگوں کو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، جس طرح سے ہمیں ٹاکسک لوگوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹاکسک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے فیملی ممبرز میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو ہم ان سے پھر قطعی تعلق نہیں ہو سکتے. ایسی صورت میں ہمیں ان لوگوں کی تھیراپی کی ضرورت، ہمیں ان لوگوں کو تھیراپی کرانی چاہیے. ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ان سے بالکل تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے. کبھی نہ کبھی ان کی اصلاح اس لیے بھی تاکہ کبھی نہ کبھی ان کی اصلاح ہو جائے، کبھی نہ کبھی وہ سمجھ جائیں. اور تعلق جوڑنے سے مراد ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ان کے پاس ہر وقت بیٹھے رہیں. اچھا، کچھ لوگوں کی ان ٹاکسک لوگوں کے بارے میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس نے تو بدلنا ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو بس شیطان گھسا ہوا ہے. دیکھیں، یہ رویہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے. ایسا کرنے سے پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے گا. اگر ہم دوسروں کے لیے اللہ کے سامنے اچھے لفظوں میں دعا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی بہتر کر دیتا ہے. تو ٹاکسک لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہوں، آپ کے فیملی ممبرز ہوں. ان کی اصلاح کرتے رہیں، ان کی بہتری کے لیے دعا کرتے رہیں. کوشش کریں کہ وہ بھی آپ دوسرے لوگوں کی طرح ایک نارمل لائف گزاریں. لیکن ایک ایسا موڑ ضرور آئے گا کہ آپ کی مسلسل کوشش کے بعد ان میں بہتری کی صورت نظر آئے گی. اگر آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دینی یا اللہ نے اس کی ہدایت روکی ہوئی ہے، تو یقین جاننے اس سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہدایت روک سکتا ہے. یہ میں سیخ کباب بنا رہی ہوں. اس میں آپ نے سارے انگریڈینٹس دیکھ لیے ہیں، کچھ الگ نہیں ہے، وہی سب چیزیں ہیں جو سب کے کچنز میں مصروف ہوتی ہیں. پیاز، لہسن، ادرک، نمک، مرچ، پسا ہوا دھنیا، گرم مسالہ، انڈے، بریڈ، مکھن. یاد رکھیں کہ جب بھی آپ یہ سیخ کباب بنائیں تو اس کے لیے جو ہے قیمہ وہ جو ہے مشین کا ہونا چاہیے، ہاتھ کا کوٹا ہوا قیمہ نہیں ہونا چاہیے. مشین کا قیمہ بہتر ہوتا ہے. تو جب بھی آپ منگائیں تو انہیں آپ لے کے اسپنر میں رکھ دیں تاکہ ان میں سے پورا پانی نکل جائے. پھر آپ یہ بنائیں. خشک ڈرائی ہونا چاہیے قیمے کا ڈرائی ہونا بہت ضروری ہے. تو جب بھی آپ اس طرح سے مکس کریں جس طرح سے کہ میں بھی مکس کر رہی ہوں، اس کے لیے یا تو گلوز پہن لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن میں گلوز پہن کر کمفرٹ نہیں فیل کرتی، تو میں سیدھا ہاتھ کو تھوڑا سا گریسی کر کے آئل یا گھی وغیرہ لگا کے پورا ہاتھوں میں پھیلا لیتی ہوں اور پھر میں پراپر ایسے مکس کرتی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کباب بننے کے بعد آپ کو مرچیں نہیں لگتی. اچھا، کباب بنانے کے بعد 1 یا 2 کباب ایسے بنا کر ٹرائی ضرور کر لیں تاکہ اس سے پھر آپ کو نمک اور مرچ کا اندازہ ہو جائے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بنا کر سارے فریز کر لیتے ہیں، ٹرائی نہیں کرتے، تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر نمک کم ہے یا مرچیں تیز ہیں تو
پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر وہ فریز ہو گئے ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ 1-2 بنا کر پہلے ٹرائی کر لیں، تو اس کے بعد جو ہے بنا کے فریز کر لیں۔ نمک کم ہو تو آپ اگر نمک کم ہو تو آپ اوپر سے نمک ایڈ کر سکتے ہیں، اور اگر مرچیں تیز ہو گئی ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ اسپائسی ہو گئے ہیں تو آپ 2-3 بریڈ اور اس میں ڈال سکتے ہیں، تو اس سے مسالے کی جو ہے مقدار برابر ہو جائے گی۔ چلیں جی، تھوڑی سی پھر دوبارہ موضوع کی طرف بات کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے ارد گرد ہماری سوسائٹی میں ہر طرف ٹاکسک لوگوں کی بھرمار ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے رویوں سے ان کو بدلنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں، تمہارے رزق میں برکت آئے تو صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا تو آپ نے پھر بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے برے وقت میں آپ کو چھوڑ گیا ہے تو آپ نے اس کے برے وقت میں بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ٹاکسک لوگوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان کی کمپنی کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کا بیہیویئر اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ان کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ان کو سمجھاتے رہنا چاہیے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ شاید وہ ان کی اصلاح ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے، لیکن اگر ان کی اصلاح نہیں ہوتی تو آپ سے تو کم از کم اللہ تعالیٰ خوش ہیں کہ آپ نے کوشش کی، تو آپ کو اس کا اللہ کی طرف سے ضرور اجر ملے گا۔ میں اس طرح سے جو ہے سیخ کباب بنا کر فریز کر لیتی ہوں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ جب بچوں کو چائے کے ساتھ اسنیکس کے طور پر کھانے ہوتے ہیں تو وہ ویسے کھانا پسند کر لیتے ہیں۔ ان کی ایک الگ سی ڈش ہے جو کہ میں نے اپنی بڑی سسٹر کے گھر میں کھائی تھی، اس کو انہوں نے جو ہے نورتن کباب کا نام دیا تھا، تو میں کسی دن بناؤں گی، میں وہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ میرے گھر میں بہت زیادہ، اگر اس طرح سے میں کباب بنا کے رکھوں تو وہ کم از کم 2 دفعہ تو میں ضرور بنا کے بچوں کو کھلاتی ہوں۔ وہ رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی چیز آپ کو پسند ہو، لیکن میں زیادہ تر روٹی کے ساتھ وہ کھانا پسند کروں گی۔ انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ بنا کر آپ کو دکھاؤں گی۔ باتیں کرتے کرتے میرے جو ہیں کباب بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ 1 کلو قیمہ تھا، تو بس جب ایسے کباب بنے ہوئے ہوں تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب میں انہیں فریز کر رہی ہوں، انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔